بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح اس کی دوسری کتاب سے 14واں باب ہے۔ باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ کو مقصود یہ ہے کتاب الایمان میں کہ ایک شخص کا کفر سے لوٹنا، کفر کی طرف لوٹنا، من کرہ ان یعود فی الکفر، ایک شخص کو کفر سے واپس آنے کے بعد، یعنی مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایمان سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کا تقرب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عطا کیا، اس کے بعد پھر نافرمانی میں جاتا ہے، کفر میں جاتا ہے، تو کفر میں جانے کو، کفر اختیار کرنے کو وہ اتنا ہی ناپسند کرتا ہو کما یکرہ ان یلقى فی النار، جس طرح سے وہ آگ میں ڈالا جانے کو پسند کرے گا۔ سامنے آگ سلگائی گئی ہو، ایک انسان کو اس میں ڈھکیلا جاتا ہو، کیسے اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتا ہے، کیسے چیختا اور چلاتا اور کتنا ناپسند کرتا ہے۔ بالکل ویسے ہی اسلام لانے کے بعد، یعنی اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد، اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ پہلے کافر تھا بعد میں مسلمان ہوا، یہی معنی نہیں ہے، یہی معنی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر رہنا اللہ کی توفیق سے، کیونکہ اس طرح کے قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کیا کہا کہ ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے مذہب کو، تمہارے نظریات کو، یعنی ہم بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں، ہم قد افترینا علی اللہ، قد افترینا علی اللہ کذبا، تم اللہ پر ہم کیا باندھ دیں گے، جھوٹ باندھ دیں گے۔ کس صورت میں؟ ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اللہ نے تو اس سے ہمیں نجات دی۔ تو کیا شعیب علیہ السلام پہلے کافر تھے؟ پھر اس کا کیا مطلب ہے ان عدنا فی ملتکم؟ ان عدنا، عود کب کرے گا آدمی؟ جہاں سے آیا ہو۔ لوٹے گا کب آدمی؟ جہاں سے آیا ہو۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں بیان فرمایا سبھی انبیاء سے متعلق، وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، ہم تم کو ہماری اس دیش سے، ہمارے اس علاقے سے نکال دیں گے، یا تو پھر آپ ہمارے مذہب میں دوبارہ لوٹ آؤ۔ تو دوبارہ لوٹ آؤ تو کیا مطلب ہے؟ پہلے تھے کیا وہ سارے انبیاء؟ نہیں۔ بات واضح ہوگی آپ کو اچھی طرح سے۔ ایک شخص کا سرے سے شرک میں نہ رہنا، اس کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اب کفر کی طرف نہ جاؤ، اللہ نے فطرت پر قائم رکھا ہے، اب شرک پر جانے کے لیے بھی یہی تعلیم۔ اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو۔ اس طرح کے آیات بہت ہیں قرآن مجید میں، جیسے کہ ابن رجب الحنبلی نے ذکر کیا ہے رحمہ اللہ۔ تو اس باب میں امام بخاری کو مقصود کیا ہے؟ یہ بھی مرجئہ پر رد ہے۔ کس پر؟ مرجئہ پر، جو ایمان کی تعریف سے، ایمان کی جو وسعت ہے لفظ ایمان میں، اس سے وہ عمل کو نکال دیتے ہیں، عمل کا اخراج کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عمل غیر مؤثر ہے۔ کوئی نیکی کرتا ہے تب بھی غیر مؤثر،
کوئی نافرمانی کرتا ہے تب بھی غیر مؤثر. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پچھلے والا جو باب ہے، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ، اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ میں اللہ کے بارے میں تم سے سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت جس قدر ہوگی انسان کو اسی قدر حلاوت ہوگی، ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا. اور جس قدر مٹھاس محسوس کرے گا، سب کا علم ایک جیسا نہیں ہے اور سب کی حلاوت بھی ایک جیسی نہیں ہے، تو پھر تفاضل ہوتا ہے اس میں. اور حلاوت کب محسوس کرے گا وہ؟ جب اس کے اندر ایمان ہو، اور ایمان جتنا مضبوط ہوگا اور اعمال جس قدر زائد ہوں گے شریعت کے موافق، اسی قدر وہ حلاوت کو محسوس کرے گا. تو یہی باب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کر کے ان پر رد کیا ہے. لیکن اس باب کو، جو یہ باب ہے نا، باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقی فی النار، کہ ایک مسلمان کا کفر کی طرف لوٹ کر جانا اتنا ہی ناپسندیدہ معاملہ ہو جتنا کہ اس کو آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہوتا ہے. اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث لائے ہیں، اس حدیث کی سند اور متن ہر دو کو ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے الحمدللہ. پہلے حدیث پہ غور کیجیے آپ. قال الامام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاد ہیں، پہلے سند دیکھیے. سلیمان ابن حرب، سلیمان ابن حرب رحمہ اللہ، ان سے متعلق گزشتہ سال فضیلت اول والوں کو جو میں نے کتاب الاجارہ پڑھا ہے نا، کتاب الاجارہ، اس میں سلیمان ابن حرب سے متعلق میں نے پڑھا دیا ہے. اس میں آپ دیکھ لیں، نقل کر لیں وہاں سے، یا یوٹیوب میں بھی درس ہے، وہ وہاں سے سن لیں. سلیمان ابن حرب کے استاد ہیں شعبہ بن الحجاج. ہاں، ان سے متعلق کتاب النفقات میں گزشتہ سال جو فضیلت ثانی والوں کو پڑھایا تھا، آپ لوگوں کو بھی پڑھایا نا، امام شعبہ رحمہ اللہ سے متعلق. ہاں، ان کو دیکھ لیجیے آپ. اور قتادہ ابن دعامہ ابھی قریب میں پڑھایا ہوں آپ لوگوں کو. قتادہ ابن دعامہ سے متعلق تفصیل سے پڑھایا نا. قتادہ ابن دعامہ، جی، قتادہ ابن دعامہ رحمہ اللہ سے متعلق بھی تفصیل سے پڑھایا ہوں میں کتاب الایمان ہی میں. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول، یعنی یہ جو حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 16 کتاب الایمان میں، باب حلاوت الایمان، اس باب کے تحت جو حدیث ہے اس میں قتادہ رحمہ اللہ سے متعلق میں نے تفصیل سے لکھایا ہے آپ کو. باب حلاوت الایمان نہیں. یہ جو باب ہے نا، باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، حدیث نمبر 13، اس میں میں نے قتادہ بن دعامہ سے متعلق تفصیل سے لکھوایا ہوں. جی، یہ تو سند سے متعلق بات ہو گئی. رہا مسئلہ متن کا، حدیث نمبر 16 میں جو حدیث ہے وہی حدیث نمبر 21 ہے. بات واضح ہے آپ کو؟ حدیث نمبر 16 میں جو حدیث مبارکہ ہے، حدیث کی شرح تو وہاں مفصل ہو چکی ہے الحمدللہ. اب یہی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ دوسری مرتبہ لے کر آئے. اسی حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیل میں بھی لے کر آئے اسی حدیث کو. تو امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو متعدد مقامات پر لائے ہیں اور متعدد مسائل امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے مستنبط فرمائے ہیں.
تقریباً 4 مقامات پر اس حدیث کو لائے ہیں. لیکن مجھے چونکہ اب سند سے متعلق گفتگو نہیں کرنا ہے، ہو چکی ہے الحمدللہ، یعنی ایک ہی جگہ نہیں، ان روات سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے جو اس سند میں نہیں. اب رہا مسئلہ متن کا، تو متن سے متعلق حدیث نمبر 16 دیکھ لیجئے آپ، باب حلاوت الایمان، اس عنوان کے تحت، اس باب کے تحت حدیث نمبر 16، یہی حدیث مبارکہ ہے، تفصیل سے میں ذکر کر دیا الحمدللہ.